آج ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ۔ انشا ینشئ، انشاء کا معنی آپ نے شاید پیچھے سمجھا۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لے کر آنا، کسی چیز کو پیدا کرنا۔ جملہ انشائیہ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں خبر نہیں ہوتی، گزشتہ زمانے کی یا آئندہ زمانے کے بارے میں خبر دینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ایک کام کی طلب یا عدم طلب مقصود ہوتا ہے کہ اس کام کو وجود میں لے کر آؤ، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے ایک کام کو ایجاد کرنا، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ سچائی اور جھوٹائی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ خبر سچی یا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو تو اس میں تو آپ کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو جی آپ ایسا نہ کہیں، آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جھوٹا تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ، آپ مجھے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، آپ مجھ سے کہیں جی آپ بہت سچ کہہ رہے ہیں، تو اس کا سچائی اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کو پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کر، مار کو پیدا کر، پیدا کرنے سے مراد اس کو وجود میں لے کر آ۔ جملہ انشائیہ کی چند اقسام، اس کی کئی اقسام ہیں، یہاں پر آپ کی کتاب والے نے اس کی 10 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 امر۔ امر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، اضرب تو مار۔ نہی، نہی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنا، لا تضرب تو مت مار۔ اب جو بندہ ایک کام کہہ رہا ہے ایسے نہ کرو، آپ اسے نہ سچا کہہ سکتے ہو نہ جھوٹا۔ استفہام، کسی چیز کا فہم طلب کرنا۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سوال کرنا، فہم طلب کرنا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا۔ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ اس کے جواب میں ہاں یا نہ ہوگا، لیکن آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ جو بندہ یہ کہے گا کیا زید نے مارا، آپ کہو کہ نہیں تو سچا ہے، نہیں تو جھوٹا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ تمنی، تمنی یعنی کہ آرزو کرنا کسی چیز کی، اور اس کا تعلق ہوتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ کہ جو ناممکنات میں سے ہوں، جو ناممکنات میں سے ہو۔ جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کے زید حاضر ہوتا، وہ حاضر نہیں ہے، اسی لیے یہ آرزو کرنا کاش کہ وہ حاضر ہوتا۔ ویسے اس مثال کی جگہ پر زیادہ اچھی مثال تھی کہ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے۔ کوئی بندہ بوڑھا ہو چکا اور وہ کہے کاش کے جوانی لوٹ آئے، تو جوانی تو کبھی بھی نہیں لوٹتی۔ یعنی تمنا، آرزو کرنا، اور آرزویں اکثر ایسی چیز پر کی جاتی ہیں جو ممکن نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ترجی، ترجی کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، یعنی جس میں ممکن ہو کوئی چیز اس کی امید کرنا جو ہوتا ہے یہ ترجی کہلاتا ہے۔ جیسے لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا، کیونکہ آگے پیچھے بھی وہ غائب ہوتا ہے، امید ہے کہ آج بھی وہ غائب ہوگا۔ تو تمنا کرنا کسی چیز کی یہ بھی انشاء میں سے ہے، اس پہ بھی سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ترجی کسی چیز کی امید کرنا یہ بھی سچا جھوٹا نہیں ہے۔ تو پہلا آرزو ہے، دوسرا امید ہے۔ آرزویں اکثر ناممکنات ہوتی ہیں اور امیدیں اکثر ممکنات ہوتی ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا؟ آگے پڑھیں گے، اتنا کافی ہے؟ کافی ہے؟ کہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اتنا رکھے، 5 ہی کافی ہے۔